عزیز دوستو، دوسری اور اہم بات کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہر طرف سے ہم کو بولے جا رہے ہیں گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی، گھر کو آ جاؤ بول رہے۔ کس کے گھر کو آنا بابو؟ گھر کو آنا کہتے، گھر واپسی گھر واپسی۔ ہم گھر واپسی نہیں جاتے بھائی، گھر واپسی کہے کا گھر؟ گھر واپسی یاد رکھو دنیا والو، یہ سنگھ پریوار، آر ایس ایس، بی جے پی، ہمارے پرائم منسٹر، سن لو آپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے۔ یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے۔ یہ ہم تمام ساری کائنات کیا ہے؟ بنی آدم ہے نہیں ہے؟ جس گھر میں ابا آئے تو ابا کا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے۔ پورا ملک ہمارا ہے، تم گھر کی بات کر رہے۔ اور یہ کیا سرزمین ہے ہندوستان کی؟ سنو آر ایس ایس والو، یہ جو ہندوستان کی سرزمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آتی ہے، تو یہ ہماری باپ کی سرزمین بھی ہوئی، اور یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جو خوشبو آ رہی ہے، صبح قیامت تک یہی ٹھنڈی خوشبو ہوائیں توحید اور رسالت کی چلتے رہیں گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے سے روک سکے۔ اور عزیز دوستو، افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدیل کرنے کی قیمت 5 لاکھ کا تھی۔ Only 5 lakhs? What a joke! Only 5 lakhs? ارے پیارے، اگر میں ہمارے پرانے شہر کی زبان میں جواب دوں گا تو بولیں گا ارے 5 لاکھ بول رہا، 5 لاکھ کا تو خالی زردے کا پان کھا کے تھوک تو میں، تو 5 لاکھ بول رہا۔ 1,000 کا پان کھاتے کھاتے آج کل، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک رشتے کے بھائی بھی ہے، ان کو بڑا شوق شام ہوئی کی کھانا پان، ایئر کنڈیشن پان بھی نکلا سنا آج کل، وہ حلق کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتا کہتے۔ 5 lakhs for a Muslim, 2 lakh for Christian؟ کیا ہے بھائی یہ؟ چنے خرید رہے؟ ہم 5 لاکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق نکال کے آ جائیں گے؟ نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 5,000 کروڑ نہیں، 5 بلین ڈالر نہیں، ساری دنیا کی دولت بھی تم ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دو گے، تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ دین فطرت ہے۔ ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا، سن لو آر ایس ایس والو، ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو دوسرے مذہبوں پر لے کر چلے جاتے، وہ تمہاری مرضی۔ اور صحیح کہا مفتی خلیل احمد صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت تو سب کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ماننا ہے اپنوں کو مانو، ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا انہیں مسلمان پیدا ہوتا۔ آپ آؤ واپس، اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ کو، ہمارے کہنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کی کامیابی کی گارنٹی آپ کو ہم دے سکتے، آ جاؤ۔ ہم تمام تو بنی آدم ہے نا، ابا کا ملک ہے یہ، ویلکم، پلیز کم بیک۔
ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو بول رہے ہیں آ جاؤ ویلکم کم بیک. کہاں جا رہے ہو اتنی دور؟ یہاں آ جاؤ. 5 لاکھ یہ تو کہتے ہیں نا تبدیل ہو جاتے، ہمارے کو تبدیل کرتے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے. نوجوانوں، جا کر بخاری شریف کی 7ویں حدیث، جس کو علماء کرام نے کہا کہ ہر خل کی حدیث، جس میں عیسائی پوپ اور پادریوں نے کہا کہ جس کے دل میں سوچ اور فکر میں اسلام پیوست کر جاتا ہے وہ اسلام اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. یہ حدیث میں کہا گیا بخاری شریف کی. اور نوجوانوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں حدیث کے الفاظ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو، اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں، اور جب میں کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں اپنے انفرادی ذات کی کبھی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہندوستان کے 15 کروڑ غیور مسلمانوں کی ایک بے باک آواز بن کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے جیسے جوکروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم ہم کو ہمارے مذہب سے دور نہیں کر سکتے. ہم ہندوستان میں ہم ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ انڈین بائی برتھ ہے، میں انڈین بائی چوائس اور انڈین بائی برتھ ہوں. میرا مقام تمہارے سے زیادہ ہے اور میں اسلام پر تھا، ہوں اور رہوں گا. اپنے دین پر مجھے فخر تھا، ہے اور رہوں گا. جب تک دنیا زندہ رہے گی ہندوستان کے مساجد سے توحید کا پیغام دیا جائے گا، لوگوں کو رسالت کی تعلیم دی جائے گی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، کیونکہ یہی حق ہے. اسلام حق ہے، اسلام حق ہے، اسلام حق ہے. جو لوگ آج ہم کو ڈرانے کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھو ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں سے نہیں ہیں. یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو دین تم کو اور ہم کو ملا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ایمان کی نوجوانوں یہ کسی گارڈن پر چل کر نہیں ملا ہم کو، کسی بادشاہ کے شیش محل میں چل کر نہیں ملا. نوجوانوں، اسلام اور ہم تم کو اور ہم کو ملا ہے تو بدر و حنین سے ملا ہے، جنگ خندق سے ملا ہے، طائف کے ان مصیبتوں سے ملا ہے، کربلا کے ان شہیدوں کے عظیم خون سے ملا ہے، اہل بیت کی قربانیوں سے دولت ہم کو ملی ہے. عباس علمبردار کو اپنے بازو کو قربان کرنا پڑا، تب جا کر ہم کو یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری دولت ہے. ہر کوئی ہم کو کہے گا کہ دولت 5 لاکھ، انہیں 5 لاکھ کا پان کھا رہا آج کل، کیا بولنا مت کرو بولے تو بھی نہیں سنتا. تاریخ یہ بتاتی عزیزان ملت، تاریخ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اسلام قبول کیے، اور صہیب رومی نے خوب دولت کمائی، تجارت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا دل تڑپ رہا تھا، تکلیف میں تھے کہ نہیں میں بھی چلے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب صہیب رومی جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے روک کر کہا کہ صہیب رومی تم ضرور مدینے کو جا سکتے مگر دولت چھوڑ کے جانا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں جب تیر کمان اٹھاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے سر نہیں ٹکتا، مگر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. تم کو یہ دولت کیا ہے، قربان ان پر جتنا دولت لوٹنا ہے لوٹ لو. پوری دولت چھوڑ کر مدینے چلے گئے. ایک اور صحابی رسول تھے، آپ اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی اور بچے کو لے کر مدینہ جا رہے تھے.